شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کے 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ یہ قول آپ لوگوں نے تو سنا ہی ہوگا۔ یہ قول مشہور زمانہ ٹیپو سلطان کا ہے۔ مسٹر انفارمیٹو کے دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، ٹیپو سلطان کا پورا نام سلطان فتح علی ٹیپو تھا۔ یہ 20 نومبر 1750 کو پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام حیدر علی تھا۔ ٹیپو سلطان کے والد حیدر علی نے جنوبی ہند میں 50 سال تک انگریزوں کو بزور طاقت روکے رکھا اور کئی بار انگریز افواج کو شکست فاش بھی دی۔ 1782 میں حیدر علی کی کینسر سے موت کے بعد ٹیپو سلطان نے میسور کے حکمران کے طور پر ان کی جگہ لے لی۔ ٹیپو سلطان حیدر علی کے سب سے بڑے فرزند، جنہیں میسور کا شیر بھی کہا جاتا ہے۔ ٹیپو سلطان اور ان کے والد کی فوج جو فرانسی تربیت یافتہ تھی، ان کو انگریزوں کے خلاف اپنی جدوجہد میں فرانسیسیوں کے ساتھ اتحاد میں استعمال کیا جاتا تھا۔ ٹیپو سلطان نے دوسرے اینگلو میسور جنگ میں انگریزوں کے خلاف اہم فتوحات حاصل کی اور منگلور کے 1784 کے معاہدے پر بات چیت کی، جس کے ساتھ دوسری اینگلو میسور جنگ کا خاتمہ ہوا۔ ٹیپو سلطان 7 زبان حکمران کہے جاتے تھے۔ آپ کو عربی، فارسی، اردو، فرانسی، انگریزی سمیت کئی زبانوں پر دسترس حاصل تھی۔ آپ مطالعے کے بہت شوقین تھے اور ذاتی کتب خانے کے مالک تھے، جس میں کتابوں کی تعداد کم و بیش 2000 بیان کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ سائنسی علوم میں خاصی دلچسپی رکھتے تھے۔ آپ کو برصغیر میں راکٹ سازی کا موجد کہا جاتا ہے۔ ٹیپو سلطان عدل و انصاف کرنا پسند کرتے تھے۔ ٹیپو سلطان نے ہر شہر، قصبے اور قلعے کے 4 دروازے مقرر کیے، جہاں ہر دروازے پر پہرے دار مقرر کیے تاکہ ملک میں بغیر اطلاع اور اجازت کے کوئی آ نہ پائے، اور ہر مقام کے حادثات پر فوری اطلاع کا انتظام کیا گیا۔ جس مقام پر چوری ہو جاتی، وہاں کے پولیس افسر کو اس کا ذمہ دار قرار دیا جاتا۔ اگر مجرم گرفتار نہ ہو سکتا تو پولیس افسران کی تنخواہ سے اس کی تلافی کی جاتی۔ ان مقامات پر جہاں ڈاکوؤں کے حملے کا خطرہ رہتا، وہاں کے رہنے والوں کو آتش اسلحہ رکھنے کی عام اجازت دی جاتی۔ عدل و انصاف کا یہ عالم تھا کہ ہر شہر میں قاضی، ہر گاؤں میں پنچایت مقدموں کا فیصلہ کرتی۔ اگر فرائقین میں سے کسی کو ابتدائی عدالتوں کے فیصلے پر شک ہوتا تو مقدمہ صدر عدالت میں دائر کیا جاتا۔ سلطان نے افسران ضلع کے نام حکم جاری کر رکھا تھا کہ وہ ہر سال سری رنگا پٹنہ میں جمع ہو کر انتظامی امور کے متعلق مشورہ کیا کریں۔ ٹیپو سلطان کی تجارتی پالیسیاں۔ ٹیپو سلطان نے اپنے دور حکومت میں زمینداروں کا خاتمہ کر کے مزدوروں اور کسانوں کو زمین کا مالک قرار دیا۔ زمین کو رعایا کی ملکیت قرار دیا گیا۔ زمین پر کسانوں کا دائمی قبضہ تسلیم کر لیا گیا۔ زمین صرف اس کی تھی جو ہل چلائے۔ ٹیپو سلطان نے احکام جاری کر دیے تھے کہ جو شخص زمین کے لیے درخواست کرے اسے ضرورت کے مطابق ہی زمین مفت دی جائے۔ تجارت کی توسیع کے لیے بیرونی ملک سے روابط پیدا کیے۔ دور دور سے کاریگر بلا کر اپنے ہاں ہر قسم کی صنعتیں جاری کی۔ دوسرے ممالک سے ریشم کے کیڑے منگوا کر ان کی پرورش و ادائیگی کا طریقہ اپنی رعایا کو سکھایا۔ اس کے علاوہ جوہر تراشی اور اسلحہ سازی کا کارخانے بھی قائم کیے۔ ان کارخانوں میں گڑی سازی اور کینچیوں کا کام بھی ہوتا تھا۔ ان کارخانوں کے قیام سے ایک بڑا فائدہ یہ ہوا کہ ضرورت کی ہر چیز اب سلطنت میں تیار ہونے لگی۔ درآمد پر انحصار کم ہو گیا اور سلطنت میں تیار کردہ چیزیں برآمد ہونے لگی۔ دوسری طرف ہزاروں بے روزگاروں کے مسائل بھی اس سے حل ہونے لگے۔ اقتصادی مسائل پر قابو پانے کے بعد ٹیپو سلطان نے ایک نئی تجارتی پالیسی واضح کی، جس کے تحت بیرونی ممالک ایران، ترکی اور حجازہ وغیرہ سے مسلم تجارتوں کو سلطنت خداداد میں آ کر تجارت کرنے کے لیے حکومت کی طرف سے خصوصی رعایتوں سے نوازا گیا۔ خود حکومت کی زیر سرپرستی کی ایک بڑی تجارتی کمپنی بھی قائم کی گئی، جس میں اس کی رعایا میں سے ہر کوئی بلا تفریق مذہب اپنا سرمایہ لگا کر نفع و نقصان کے اسلامی اصولوں کی بنیاد پر شریک ہو سکتا تھا۔ ویسٹ ایشیا کی ریاست ارمینا سے غیر ملکی تاجروں کو میسور کی حدود میں لا کر بسایا گیا۔ میسور سامان تجارت لانے والے چینی سوداگروں کو مالابار کے ڈاکو تنگ کرتے تھے۔ سلطان نے ان کی حفاظت کے لیے جہاز مقرر کر دیے۔ سلطان کی ان کوششوں کے نتیجے میں سلطنت خداداد میں تجارت اور صنعتوں نے بہت زیادہ ترقی کی۔ سلطان نے جہاں جاگیرداری کو ختم کیا، وہاں سرمایہ داری کے خاتمے کے لیے بھی اقتدامات کیے۔ تمام سلطنت میں رعایا، تاجروں اور کاشتکاروں کے لیے بینک جاری کیے۔ ان میں خاص بات یہ تھی کہ غریب طبقہ اور چھوٹے سرمایہ داروں کو زیادہ منافع دیا جاتا تھا۔ ان تمام اصلاحات اور سلطان کی جدوجہد کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہندوستان کے تمام علاقوں میں میسور سب سے زیادہ خوشحال اور سرسبز و شاداب علاقہ ہو گیا۔ ٹیپو سلطان کا ایک بڑا کارنامہ یہ بھی ہے کہ اس نے غلاموں اور لڑکیوں کی خرید و فروخت بالکل بند کر دی۔ ان کے لیے یتیم خانے بنائے، مندروں میں لڑکیوں کا داخلہ ممنوع قرار دے دیا۔ میسور کی تیسری جنگ میں انگریز جب اس کے علاقے میں داخل ہوئے تو ان کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی۔ عربی کا ایک مقولہ ہے کہ خوبی وہ ہے جس کا اعتراف دشمن کرے۔ ٹیپو سلطان سے انگریزوں کے بے انتہا تعصب کے باوجود کیپٹن لٹل، جس نے میسور کی تیسری جنگ میں نمایاں حصہ لیا تھا،
اپنی یادداشتوں میں لکھتا ہے ٹیپو کے متعلق بہت سی افواہیں سنی جاتی تھیں کہ وہ ایک ظالم جابر حکمران ہے جس کی وجہ سے اس کی تمام رعایا اس سے بیزار ہے، لیکن جب ہم اس کے ملک میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ سنت و حرفت کی روز افزوں ترقی کی وجہ سے نئے نئے شہر آباد ہوئے اور ہوتے جا رہے ہیں۔ رعایا اپنے کاموں میں مصروف ہے، زمین کا کوئی حصہ بھی بنجر نظر نہیں آتا، قابل کاشت زمین جس قدر بھی مل سکتی ہے اس پر کھیتیاں لہرا رہی ہیں، ایک ان زمین بھی بیکار نہیں پائی گئی۔ رعایا اور فوج کے دل میں بادشاہ کا احترام اور محبت بدرجہ آتم موجود ہے۔ فوج کی تنظیم اور اس کے ہتھیاروں کو دیکھتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ یہ یورپ کے کسی مذہب ملک کی فوج سے کسی حالت پیچھے نہیں ہے۔ ٹیپو سلطان کی کئی بیویاں تھیں، ان میں سے ایک سندھ صاحبہ اپنی خوبصورتی اور ذہانت کی وجہ سے کافی مشہور تھی اور جن کے پوتے صاحب سندھ سلطان تھے جو شہزادہ سید الشریف احمد حلیم الزمان خان سلطان صاحب کے نام سے بھی جانے جاتے تھے۔ ٹیپو سلطان کے خاندان کو انگریزوں نے کلکتہ بھیج دیا تھا، کئی دیگر اولادیں اب بھی کولکتہ میں رہتی ہیں۔ ٹیپو سلطان کا خط نظام المالک کے نام۔ میر نظام علی خان کا داماد نواب محبت جنگ کا دیوان اسد علی خان صلح کا پیغام لے کر ٹیپو سلطان کے پاس پہنچتا ہے تو ٹیپو سلطان اس کی واپسی پر اپنے ایلچی محمد غیاث کو نظام الملک کے نام ایک خط لکھ کر روانہ کرتے ہیں۔ جناب عالی، آداب، میں ٹیپو سلطان بن حیدر علی خان بہادر آپ کو یہ بتا دینا بہتر اور ضروری سمجھتا ہوں کہ میں ملک کا ایک ادنی خادم ہوں اور اپنے ملک کو اپنی ماں کا درجہ دیتا ہوں، اور میری فوج اور علاقے کے ہر محب وطن کو وطن پر قربان کر کے بھی اگر ملک اور قوم کو بچا سکا تو یہ میری خوش نصیبی ہوگی۔ اصل بات تو یہ ہے کہ میرے ملک میں رہنے والے ہر فرد کو ملک کا خادم ہونا چاہیے کہ آپ مرہٹوں کے ساتھ مل کر اپنے ہی ملک کے باشندوں کو تباہ کرنے، ملک کو کھوکھلا کرنے اور اس کی معاشی اور ثقافتی حالات کو تباہ تاراج کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ معلوم ہوا کہ آپ دونوں کی ملی بھگت کی وجہ سے میرا ملک اور وطن پامال اور میری رعایا کو شکستہ حال کیا جا رہا ہے۔ میں نے آپ کو رازداری میں بھی یہ سمجھایا تھا کہ اگر آپ اور میں دونوں مل کر ہم خیال بن جاتے ہیں تو مرہٹوں کی کیا مجال کہ وہ ہماری ریاستوں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھ سکیں۔ یہ بھی ایک حقیقت ہی ہے کہ اپنی عیاری اور چلاکی کی وجہ سے انگریز آپ کو مجھ سے ملنے نہیں دیتے اور آپ کے دل میں قدورت بڑھتے رہتے ہیں، اور تعجب ہے کہ آپ اس بات کو سمجھ نہیں رہے۔ وہ آپ کو اکسا رہے ہیں کہ آپ مرہٹوں کے ساتھ مل کر میرے خلاف فوج کشی کرتے رہیں۔ اگر بات آپ کو سمجھ میں آ جاتی ہے تو میں یہ مشورہ دوں گا کہ آپ کی اور میری دوستی امن اور آشتی میں بدل سکتی ہے، تو اس ایک بات پر کہ آپ کے خاندان کے لڑکے بھتیجے بیٹوں کو میرے خاندان کی لڑکیوں کے ساتھ اور میرے بھتیجے بیٹوں کو آپ کے خاندان کی لڑکیوں کے ساتھ بیاہ آ جائے تاکہ دونوں ریاستوں میں دوستی بڑھ جائے۔